اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم نے والدین کی دعا اور بد دعا سے متعلق بیان کیا تھا کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی دعاؤں سے متعلق چند واقعات ہم نے بیان کیے تھے۔ آج ماں باپ کی بد دعا سے متعلق چند باتیں ہم عرض کرتے ہیں کہ ماں باپ کی بد دعا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے اور ان کی زبان سے بد دعا نکلے اور اولاد کی بربادی کا سبب بنے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی بد دعا بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ وہ حدیث ہم نے سنائی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ الادب المفرد میں حدیث ہے اور ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں بلا شک و شبہ مقبول ہیں۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، و دعوت المسافر، مسافر کی دعا، و دعوت الوالدین علی ولدہ، اور والدین کی بد دعا اپنی اولاد پر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی بد دعا بلا شبہ قبول ہوتی ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی بد دعا سے ڈرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کے دل کو صدمہ پہنچے، بلکہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے اور ان سے نیک دعائیں حاصل کرے۔ ہم اس پر ایک عابد کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک عابد تھا۔ جریج نام تھا، بہت بڑا عابد و زاہد، بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا۔ وہ نہایت متقی و پرہیزگار تھا۔ اس کا مستقل ایک عبادت خانہ تھا، معبد تھا، جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، بندگی کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں بیٹے سے ملنے آئی اور عبادت خانے کے دروازے پر اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، جریج کو آواز دی۔ عابد نے، جریج نے ماں کی آواز سنی، مگر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے دروازہ نہ کھولا اور عبادت میں مشغول رہا۔ اس کی ماں اس وقت واپس چلی گئی۔ پھر دوسرے دن آئی، اس نے بیٹے کو آواز دی، بیٹے نے دروازہ نہ کھولا۔ تیسرے دن پھر آئی، بیٹے کو پکارا، لیکن عابد نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ ممتا کی ماری مایوس واپس ہوئی اور اس کی زبان سے یہ بد دعا نکلی، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو مرنے سے پہلے زانی عورتوں کی صورت دکھا دے، بدکار عورتوں کا منہ دکھا دے۔ یہ بد دعا دے دی اس کی ماں نے۔ اس زمانے میں وہاں ایک حسین عورت رہتی تھی۔ اس نے جریج کو گناہ میں ملوث کرنا چاہا۔ وہ جس کو بھی دیکھ لیتی تھی اس کے دام فریب میں آ جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح جریج یہ خوبصورت جوان ہے، اس کو بھی گناہ میں مبتلا کرے۔
ایک دن وہ اسی ناپاک ارادے سے تنہائی کے وقت اس جریج کے عبادت خانے میں داخل ہو گئی۔ اس نے جریج کا دل اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عابد جریج کی حفاظت فرمائی۔ اس نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب عابد نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو وہ اپنی ناکامی پر شرمندہ ہوئی اور عبادت خانے سے باہر نکلی، اور راستے میں اس نے ایک پروگرام بنایا کہ جریج نے میری بات نہیں مانی ہے، اس لیے جریج کو میں بدنام کر کے رہوں گی۔ راستے میں ایک چرواہا مل گیا اس کو، اس چرواہے سے اس نے منہ کالا کیا، حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا اور اس سے دریافت کیا گیا یہ بچہ کس کا ہے، تو اس نے عابد جریج کو بدنام کیا اور کہا یہ جریج عابد کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ پیدا ہوا۔ جب وہاں لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے غصے میں آ کر اس کا معبد گھیر لیا، عبادت خانہ۔ اس کو سب عابد سمجھتے تھے، زاہد سمجھتے تھے، متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، اللہ کا ولی سمجھتے تھے۔ انتہائی غصے میں ان لوگوں نے آ کر عابد کو مارا پیٹا اور اس کے عبادت خانے کو گرا کر کے مسمار کر دیا۔ عابد جریج نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے کیوں مارتے ہو، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت کے بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کہتی ہے کہ بچہ تیرا ہے، تو نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ سن کر عابد نے کہا اس بچے کو یہاں لاؤ، اور خود نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کا نیک بندہ تھا یہ۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے ایک شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ اسی حسین بدکار کی گود میں سامنے موجود پایا کہ وہی حسین عورت موجود ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے۔ عابد جریج نے اس دودھ پیتے بچے کو مخاطب کر کے پوچھا، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ میری ماں نے آپ پر تہمت لگائی ہے، آپ پارسا ہیں، پاک دامن ہیں، میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میری ماں نے فلاں چرواہے سے منہ کالا کیا، میں پیدا ہوا۔ شیرخوار دودھ پیتے بچے کی زبان سے یہ بات سن کر تمام لوگ تعجب میں رہ گئے، اور اس عابد کی اس کرامت سے متاثر ہو کر سب نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور یہ درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو ہم سب مل کر آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں۔ عابد نے منع کیا اور کہا نہیں، میرا معبد جیسا تھا ویسے ہی بنا دو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ عابد مسکرایا۔ جب لوگوں نے اس سے مسکرانے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا یہ جو کچھ ہوا ہے میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ تھا، میری ماں نے غصے میں آ کے یہ بد دعا دے دی تھی کہ مرنے سے پہلے بدکار عورتوں کا منہ اس کو دکھا دے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی بد دعا سے ڈرتی رہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ان کے دل کو صدمہ پہنچے۔ وہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کا ولی تھا، اس لیے اللہ نے اس کے ذریعے کرامت ظاہر فرمائی کہ دودھ پیتے بچے نے اس کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور چونکہ عبادت میں مصروف ہونے کی بنیاد پر ماں کو جواب نہیں دیا تھا، ماں نے غصے میں آ کے بد دعا دے دی تھی، اس لیے ماں کی بد دعا قبول ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے ایک بدکار عورت نے اس کو بدنام کیا اور اس کے اوپر زنا کی تہمت لگائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چھوٹے بچوں نے بچپن میں بات کی،
دودھ پینے کے زمانے میں 4 بچوں نے بات کی ہے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے شیر خارگی کے زمانے میں بات کی ہے، اور صاحب جریج وہ بچہ جس کا ابھی ذکر ہوا اس نے بچپن میں بات کی، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ اس نے شیر خارگی یعنی دودھ پینے کے زمانے میں حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا بیٹا اس نے بھی بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا۔ ان 4 واقعات کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے کبھی، آج ہم اپنے موضوع پر بیان کرتے ہیں۔ کتاب نزہۃ المجالس کے مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے کتاب ترغیب و ترہیب میں بعض تابعین کی روایت سے دیکھا ہے کہ ان کا کسی قبیلے پر گزر ہوا، کسی قبیلے سے وہ گزرے، وہاں انہیں ایک قبرستان نظر آیا۔ عصر کے بعد اس میں سے ایک قبر پھٹ گئی، شق ہو گئی، اور اس کے اندر سے ایک آدمی نکل آیا، اور اس کا سر گدھے کی طرح تھا اور بدن آدمی کی طرح تھا۔ وہ 3 مرتبہ گدھے کی بولی بولا، پھر اس قبر میں بند ہو گیا، غائب ہو گیا۔ پھر اس بزرگ نے اس بستی میں اس قبر والے کا گھر تلاش کیا اور اس کے گھر پہنچ گئے، اور اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کا سارا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ آدمی میرا شوہر ہے، یہ شراب پیتا تھا، اور اس کی ماں اسے کہتی تھی کہ بیٹا خدا سے ڈر اور اس حرام چیز کو استعمال نہ کر، تو جواب میں ماں کو کہا کرتا تھا کہ تو گدھے کی طرح بولتی اور چلاتی رہتی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ وہ کبھی بھی ماں کو آواز دیتا یا ماں سے بات کرتا تو اسی طرح سے کہتا تھا، یا حمارت و تعالی، یا حمارت و اذهبی، اے گدھیا آ، اے گدھیا جا۔ تنگ آ کر ماں نے بددعا دے دی کہ تو گدھا ہو جائے۔ پھر ایک دن عصر بعد وہ مر گیا۔ اسی وجہ سے عصر کے بعد اس کی قبر پھٹ جاتی ہے، اور قبر سے نکل کر 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ اس کی شکل گدھے جیسی ہو گئی، اور گدھے کی طرح وہ آواز روزانہ کرتا ہے۔ الظاہر الفائق فی ذکر من تنزہ عن الذنوب والقبائح کتاب کا نام ہے۔ اس میں ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آؤ چلو ذرا غریبوں کی خبر گیری کر لی جائے، غریبوں کی خیریت معلوم کر لی جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، یا رسول اللہ، غربا سے آپ کی مراد کیا ہے؟ غریبوں کی خبر گیری کرنا چاہتے ہیں، کون سے غریب مراد ہیں؟ تو فرمایا، وہی جنہیں دیکھنے کوئی نہیں جاتا۔ کہا، یا رسول اللہ، شاید آپ کی مراد مردے ہیں؟ فرمایا، ہاں مردے مراد ہیں، اور چلو مردوں کی قبروں کی زیارت کرائیں۔ فرماتے ہم اٹھے اور قبرستان جا پہنچے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر جا کر رک گئے، اور تھوڑی دیر بعد آپ رونے لگے، سخت گریہ زاری کیا، روئے۔ ابو ذر کہتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے چشمان نبوت کو پرنم کر دیا ہے؟ حضور رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا، اے ابو ذر، اصل میں اس قبر کے مردے پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ میرا ایک امتی ہے۔ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے
ان امتی عذاب میں گرفتار ہے، حضور کی نگاہ سے حجاب ہٹا، برزخ کا حال آپ نے دیکھا اور آپ رونے لگے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے عرض کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں اپنی امت کا حال دیکھ کر کے، آپ کا رونا سن کر فرشتوں نے بھی رونا شروع کر دیا، لہٰذا آپ اب اس کے حق میں دعا فرما دیں۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی قبر سے عذاب ہٹا لے۔ فوراً قبر سے ایک آواز گونجی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے بچائیے اور امان دلوائیے، میرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوان، تو کس باعث اس کا مستحق ہوا، کیا وجہ ہے جو تو عذاب میں گرفتار ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ماں کی بد دعا کی وجہ سے ہے۔ ہمارے حضور نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ لوگوں کے بیچ جا کر یہ اعلان کر دو، اس قبر میں جس کا مردہ ہو اس کی قبر کے پاس حاضر ہو جائے۔ یہ خبر سن کر بہت سے لوگ نکل آئے اور اس قبر کے پاس اکٹھا ہو گئے۔ ذرا سی دیر میں ایک بڑھیا بھی لاٹھی کا سہارا لیے اٹھتے بیٹھتے وہاں پہنچی۔ جب قبر کے سرہانے آ کر کھڑی ہوئی تو حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبر والا تمہارا کون تھا؟ اس نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا، کیا تم اس سے خفا تھی؟ کہا، نہیں، خفا تو نہیں تھی، ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں میرے پاس آیا، مجھے مارا پیٹا اور مار کر میرا ہاتھ بھی توڑ دیا۔ اس وقت میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ جا، اللہ تجھ سے کبھی راضی نہ ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور فرمایا، اس پر رحم کرو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ اللہ سے عرض کرو کہ اللہ میں اس سے راضی ہو گئی، جب تک تو اس سے راضی نہیں ہو جاتی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ذرا قبر پر کان دھر کر سنو، قبر کے اندر کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اپنا کان قبر پر رکھا، حضور نے اس کے سامنے سے بھی حجاب ہٹا دیا۔ اس عورت نے ایک عجیب و غریب پکار سنی، اس کا لڑکا قبر کے اندر سے چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا، یا رسول اللہ، اللہ کے عذاب سے بچائیے اور امان دلوائیے، میرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ جب بڑھیا نے یہ فریاد سنی تو دل گرفتہ ہو کر رونے لگی اور کہا، یا رسول اللہ، اب میں اس سے راضی ہو گئی ہوں، اللہ سے دعا فرما دے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ اتنا سننا تھا کہ قبر کے اندر سے جوان چیخ اٹھا، یا اماں انصرفی فقد رحمنی اللہ، یعنی پیاری ماں اب آپ لوٹ جائیں، میرا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم و کرم فرمایا۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا دل خوش کرے، ان سے دعائیں لے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر شفقت کریں، ان کو معاف کریں اور انہیں دعائیں دیں، اور ہرگز کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ اس سلسلے میں مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ وہ اپنی ابتدائی زندگی میں گانے بجانے اور عیش و عشرت میں مست رہتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین ماں باپ ان کو جو ہے اس سے بڑی کڑھن رہتی تھی کہ یہ لڑکا ہے، عیش و عشرت میں مست رہتا ہے، کوئی نیک کام نہیں کرتا۔ اس کے ماں باپ کبھی اس کو بد دعا نہیں دیتے تھے، دن رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ
عیش و عشرت کی بزم سجی ہوئی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، عبداللہ بن مبارک کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں دیکھا کہ یہ خوبصورت باغ ہے، اس میں ایک درخت کی ڈالی پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ وہ پڑھ رہا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا ہے۔ عبداللہ بن مبارک بے چین ہو کر اٹھے، ان کی زبان پر یہ تھا کہ خدایا وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر تو اسی وقت پیالہ، جام سب کچھ توڑ دیا، چکنا چور کر دیا، رنگین کپڑے اتار کر پھینک دیے، غسل کیا اور اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی، یہاں تک کہ علم و معرفت کے افق پر خورشید بن کر چمکے۔ شاید ہی کوئی محدث اور فقیہ ہو جس نے ان کی علمی عظمت اور ان کے فضل و تقوی کا اعتراف نہ کیا ہو، اتنے عظیم فقیہ، اتنے عظیم محدث ہوئے وہ۔ یہ ان کے ماں باپ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ آپ دیکھیں اتنی سرکشی، اتنی زیادتی، اتنی نالائقی کے باوجود ماں باپ نے کبھی بد دعا نہیں دی انہیں، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے، ان کی اصلاح کی دعا فرماتے رہے۔ پیارے بھائیوں، ماں باپ ہی وہ مہربان ہستی ہیں جو اولاد کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا جنت میں لے جاتی ہے، رب کریم کا فرما بردار بنا دیتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، اولاد کو ولایت کا مقام عطا فرماتی ہے، اولاد کو مقام ولایت تک پہنچاتی ہے، اولاد کی قسمت سنوار دیتی ہے، اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، کامیابیاں دلاتی ہے، نزول رحمت کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی دعا کی برکت سے رب کریم اولاد سے مصیبتوں اور آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان سے راضی ہیں، اور کس قدر سعادت مند ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتی ہے اور رضا الہی کی حقدار قرار پاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رب کریم ہم سے راضی رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، ہمارے والدین ہمارے لیے بھی دعائیں کیا کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے احسانات کو یاد رکھیں، ان کے خلاف مزاج باتوں سے درگزر کریں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان سے اچھا سلوک کریں، ان کی جائز ضروریات پوری کریں، ان کا ہر جائز حکم بجا لائیں، خاص کر جب والدین بوڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہوں۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد نالائق ہو پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہ کریں، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں، انہیں اپنی شفقت اور اپنے پیار سے محروم نہ کریں، کیونکہ جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح ماں باپ پر اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ انشاءاللہ کبھی یہ حقوق ہم بیان کریں گے۔ ہم صرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تاثر آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال تک خادم کی حیثیت سے رہے، 10 سال انہوں نے خادم کی حیثیت سے گزارے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت میرے والد ناراض ہو کر کہیں چلے گئے تھے۔ میری والدہ ام سلیم تھیں اور میں تھا۔ میری والدہ حضرت ام سلیم حضور کی خدمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انصار نے آپ کی بہت کچھ خدمت کی ہے، ہر انصاری نے آپ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کیا ہے۔ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، میرا شوہر چلا گیا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، ایک بیٹا صرف میرے پاس ہے، یہ انس، میں اسی کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، میں اپنا بیٹا آپ کو دے دیتی ہوں، آج کے بعد یہ میرا نہیں آپ کا ہے، یا آپ کی خدمت کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں میں آیا، 10 سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم کی حیثیت سے خدمت کی، اور 21 سال میری عمر تھی جب حضور کا وصال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس دن اس 10 سال میں نے دیکھا کہ کبھی بھی کسی بچے پر، کبھی بھی کسی عورت پر حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو نہ ڈانٹا نہ پھٹکارا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ انس بن مالک کہتے ہیں بچے تھے، ابھی 10 سال ان کی عمر ہے، حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں باہر گیا، بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر گزر گئی، حضور گھر میں انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، حضور میرے پاس تشریف لائے، نہ مجھے ڈانٹا نہ پھٹکارا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میرا کان پکڑا اور مسکرا کر فرمایا انس میرا کام نہیں کرو گے، میں نے تمہیں کسی کام پر بھیجا تھا۔ کہتے ہیں میں شرمندہ ہوا، میں نے عرض کیا رسول اللہ میں جا رہا ہوں۔ تو ہمارے حضور کبھی کسی بچے سے بھی سخت لہجے میں بات نہیں کرتے تھے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو پیار و محبت سے پرورش کریں اور اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے سے غافل نہ رہیں۔ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے ظلم کی وجہ سے، ان کی ذاتی اور نالائقی سے پریشان ہو کر انہیں بد دعا دے دیتے ہیں، اور کبھی ماں باپ کی طرف سے غلطی ہوتی ہے کہ بلا وجہ بھی بد دعا دے دیتے ہیں یا معمولی باتوں پر اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اسلام نے، اللہ رسول نے ہمیں اپنے آپ کے لیے بد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اپنے مال و دولت کے لیے بھی بد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو، مالوں سے مراد غلام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر تم کوئی بد دعا دے کر بد دعا دو، ادھر اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ان کی بد دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ اس لیے جہاں اولاد کو ماں باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے، وہیں ماں باپ کو بھی اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔